رائٹ. محمد طیب کہتے ہیں کہ اب ذرا نہیں بلکہ اب ذرا نہیں پورا زیادہ بلکہ سوچنا پورا ہوگا۔ سوچنا ہوگا. رائٹ. اگر عورت ہوں، کا حقیقی مقام و مرتبہ اور مطلب سمجھ لیتے جو خالق کے کائنات نے اس کو دیا ہے تو کبھی اپنے نام نہاد حقوق کے لیے لڑکوں پہ نہانا پڑتا. رائٹ. نام نہاد از بٹ اسٹرانگ بٹ فیئر انف. لیکن اس میں طیب ایک بات جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک چیز مجھے تھوڑا سا مجھے سم تھنگ وچ از کنسرننگ کہ میں نے چارٹ آف ڈیمانڈ پڑھا ہے اس دفعہ. یہ اصل انصاف اس دفعہ تھیم ہے ان کا کہ ہر جگہ پہ انصاف ہونا چاہیے. ایون دو جو لاسٹ 2-3 جو شکیں ہیں ان کے چارٹر کی اس کا براہ راست تعلق انصاف سے نہیں ہے. لیکن 2 شکیں ان کی ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیسک جو ہمارا سیف سٹی پروجیکٹس ہیں اس پہ تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو ختم کرو. تم کون ہوتے ہو کہ عورت کو حفاظت دینے والے؟ ہم ڈی فنڈ کرو اس کو اور ویلفیئر وغیرہ میں پیسے لگاؤ کہ اس میں جو ہے وہ بیسک رائٹس وغیرہ وغیرہ. یہ مجھے پڑھ کے تھوڑا سا میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ ٹپیکل نیو لبرل اپروچ نہیں ہے. کیونکہ جو نیو لبرل ہے دیر از مور ٹورڈز کیپٹلزم. یہ جو بات ہے یہ تو لیفٹسٹ بات لگ رہی ہے. کامونسٹ سوشلزم اس طرف کی جا رہی ہے. کامن سوشلزم سے مجھے بھی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے. کامونسٹ از سم تھنگ وچ از گریٹلی ان ہیلپ فل. تو میں یہ پڑھ کے تو تھوڑا سا میرا ماتھا ٹھنکا تو ضرور. لیکن فردر ڈاؤن جب میں نے پڑھا تو اس میں تو کلیئرلی کیپٹلزم کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھی کہ ہمیں کیپٹلزم اچھا نہیں لگتا. میرا ماتھا کیوں ٹھنک رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب لال لال لہرائے گا تو سب پتہ چل جائے گا اور کس طرح سے ایک آدمی کو پریکٹیکلی کتا بنا کے 3-4 لڑکیوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے, اس کو پٹے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ چل رہا ہے. اینڈ اف دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور دی عورت مارچ, آئی ایم کنسرنڈ کہ ہمارے یہ ملک کے اندر ہی پھر یہ جس طرح سے یہ بیٹھ کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم جس میں انسانیت کی قدر نہیں ہے, جس میں ایک ڈاکٹر اور ایک مزدور کو بالکل ان کی سروسز دے کے بغیر ایک لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جو اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں عورت مارچ کو. دس از اے سیریس پرابلم. اس پہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے صاحب ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر, آپ نے اس کے جی بارے میں کئی دفعہ اپنے کلپس میں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ ہوں ایک تو ہوتا ہے نا کہ عورت مارچ ہوئی ہے, لیکن مجھے ایسے جی لگتا ہے کہ اس عورت مارچ کو نا تھرو آؤٹ دا ایئر بلڈ کیا جاتا ہے تھرو آور سوشل میڈیا اینڈ جو ہماری موویز ہیں, ڈراماز ہیں, سیریلز ہیں, مطلب اس میں ہمیشہ دکھایا جاتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ کس طرح پس رہی ہیں, اور یعنی کہ صحیح طریقے سے یعنی سولوشن موجود ہوتے ہیں. ہر چیز جی کا سولوشن 1 کلک اوے ہوتا ہے کہ یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ کسی ایکسپرٹ نے بات بتائی ہے. لیکن وہی بات ہے پھر 30 ایپیسوڈز ایموشنل نہیں نہ چلیں گی, اور وہ پھر وہاں پہ ڈرامہ بند ہو جائے گا, اور پھر وہ جو سوچ آگے سے اندر ڈالی جاتی ہے, قطرہ قطرہ پورے سال میں ٹپکایا جاتا ہے, وہ جب تک ہم پھر پہنچتے ہیں مارچ کے ٹائم پہ تو ہماری جو بہت ساری بچی ہیں یا خواتین ہیں وہ بہت فرسٹریٹ ہو چکی ہوتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی طریقہ ہے اپنی آواز اٹھانے کا. جی تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی ایبسلیوٹلی یو رائٹ. رائٹ. ہمارے کریٹیکل دوست کی طرف سے ایک اور کامنٹ ہے کہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مسلم خواتین بچے پیدا کرنے والی مشینیں ہیں, لڑکے پیدا کرنے کے لیے لڑکیوں کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے, ہماری آبادی کا اب سنگین مسئلہ نہیں ہے. نو ایبسلیوٹلی ناٹ. ڈیٹا ڈز ناٹ سپورٹ دس اسرشن. یہ صرف ایک اسرشن ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ پیو پہ جا کے دیکھ لیں تو جو ہماری ایکچوئل جو ہمارا مین 30 ایج کا جو ریشو ہے وہ کم ہو رہا ہے. دو کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے, جس کی بڑی وجہ جو ریورشنس ہیں, جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں. لیکن ہماری اپنی پاپولیشن جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. ان کے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک گھر میں 5-5-6 بچے ہوتے تھے. نا یو کین ٹیک اے لک, دیٹس ناٹ دا کیس اینی مور. اور یہ 90 سے ڈکلائن چلا رہا ہے, اب تو اس کو تقریباً 30 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں اس کو. تو ہماری یہ پرابلم نہیں ہے. ہاں دوسری جو آپ نے بات کہی کہ جو ہماری آبادی سنگین مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں آبادی مسئلہ صرف اس وقت ہوا کرتی ہے جب ریسورسز ہمارے بہت زیادہ ڈائلوٹ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اسپریڈ کریں. دا تھنگ از کہ 2017-2018 کی کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں عام پاپولیشن کے لیے, حکومتوں والے نہیں, عام پاپولیشن کے لیے کہ جو پیسے ہیں عام لوگوں کے پاس وہ تقریباً $317 ٹریلین ہیں, جس میں سے اگر آپ ورکنگ ایج کے لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں, بچوں کو بیچ میں سے نکالیں, صرف ورکنگ ایج پہ اگر آپ کریں تو یہ اراؤنڈ $53,000 پر ہیڈ بنتا ہے. پرابلم اس کے لوگوں کے پاس $53,000 پر ہیڈ نہیں ہے. سو وٹ آر وی سیئنگ, اور میں بالکل کمیونسٹ نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ سب کو اتنے پیسے ملنے چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آبادی مسئلہ اس لیے لگتی ہے کہ لوگوں کے پاس ریسورسز کم ہیں, تو پھر وہ جو دنیا کی 20% آبادی جو دنیا کے 80% ریسورسز پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ مسئلہ ہیں, لوگ مسئلہ نہیں ہے. کسی فیملی میں 6 بچے ہوں اور وہاں پہ اگر کھانا پورا نہ پہنچ رہا ہو تو مسئلے کا حل ہے کھانا پہنچایا جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2 بچوں کو مار دیا جائے بیچ میں سے. That's just again I'm very sorry to say but it's not a very sensible argument, sir. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس پہ اپنا انپٹ دینا چاہیں. جی میں بالکل اتنا انپٹ دینا چاہوں گی یہاں پر کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ مجھے بہت ہی اوفینسو لگتی ہے کہ جی ایسے ٹیگ لائن کیوں لگا دیے جاتے ہیں کہ میں بچہ پیدا کرنے والی مشین ہوں.
یعنی میں تو کیونکہ پیڈیٹریشین ہوں اور میں وہاں پہ موجود ہوتی ہوں جب جو بچہ بھی پیدا ہو رہا تھا، اور میں کہتی ہوں کہ جو شخص بھی اس عمل کو دیکھ لے اور وہ بچہ، یعنی یہ کوئی مشین تھوڑی ہے، یہ کوئی آپ وہاں پہ کوکیز چاکلیٹس اور کینڈیز اور کوئی ایسی بے جان پروڈکٹس تو نہیں پیدا کر رہے ہیں. آپ ایک انسان کو تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کے ذریعے اگلی نسل آ رہی ہے، اور وہ عورت کتنی پراؤڈ ہوتی ہے اس چیز کے لیے نا، یعنی اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار ہر. مجھے بڑی حیرت ہمیشہ سے ہوتی تھی، میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ کیا تیری شان ہے کہ تو نے ماں کے اندر ایسی محبت رکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک بچے کے لیے کتنی مشکلات، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتی ہے اور اگلا بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. شی وانٹس ٹو ہیو another kid. اور اٹس ناٹ جسٹ کہ جی بیٹے ہو جائیں یہ پریشر. اور اگر بائی دا وے اگر ہم اس پہ بھی بات کریں تو یہ پریشر بھی مردوں سے نہیں آتا، یہ عورتوں سے ہی آتا ہے. ساس کہہ رہی ہے، محلے کی عورتیں آ کے اس کو کہہ رہی ہیں، اور وہی ماں ہے جو اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور وہ مرد اس عورت سے ہی سیکھ رہا ہے. وہ عورتوں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو تو ٹھیک کریں نا، یہ تھاٹ پروسیس ہم اپنے بیٹوں کو تو سکھائیں. کیونکہ اکثر اوقات جب خواتین مجھ سے کہتی ہیں ہمارے مرد ایسے ہیں، میں کہتی ہوں چلیں جو نسل تو ہو چکی نا خراب، اس پہ آپ کتنا کام کریں گے. وہ جو بیٹا آپ کی گود میں ہے آپ اس کو تو صحیح سکھائیں نا، اور آپ کی بیٹی جو ہے اس کو سکھائیں تاکہ آپ نے آگے جانا ہے. تو آئی جسٹ فیل کہ ہمیں نا یہ ریسپیکٹفل ہو جانا چاہیے اس بات کے لیے. ہمیں ایک عورت کو یہ کہنا چاہیے واو کہ سبحان اللہ کہ جو تم کام کر سکتی ہو دنیا کی. ابھی دیکھیں کلون بھی جو اب آج کل وہ روبوٹس آ رہے ہیں اور سب کچھ آ رہا ہے، تو وہ بھی وہ چیز نہیں پیدا کر سکتے. اور اب شاید لوگ سمجھتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ کام کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، دیٹس ایبسلیوٹلی ٹرو. اور یہ جو ویسے بھی ایک کنٹمپرری نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی والا، ایون دو اس دفعہ اس کا یہ تھیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس جلسے کی کی ایک پہچان تو وہ ہے اس مارچ کی. تو اگر ایک خاتون ہے، اگر وہ نہیں چاہتی کہ وہ ماں بنے، اوکے میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کو بات بتاؤں، لیکن جو خاتون چاہتی ہے اس کا بھی تو جسم ہے نا، اس کی بھی تو اپنی مرضی ہے. آئی مین ہو ایم آئی اور ہو آر یو مائی ڈیئر سر کہ ہم اسے کہیں کہ وہ ایسا نہ کرے. ویسے اس کے علاوہ میں بھی یہ حمزہ کا ایک کامنٹ ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ اتنے اچھے جو ہمیں یہ نعرے ملتے ہیں جیسے میرا جسم میری مرضی ہو گئے، جو اس دفعہ بڑا اچھا ان کا ایک چارٹر لکھا ہوا ہے. وٹ سرپرائزز می اس کے کبھی ان کے یہ جو نعرے ہوتے ہیں اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں بھی حجاب یا نقاب پہنتی ہوں اور میرا رویہ نارمل ہے. کہ پرویز خود بوائے صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بیسط مرد آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ عورتوں پہ ایسے تبصرے کریں. کبھی ان کے نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ میڈس کو بھی 19,870 روپے مہینے کے کم سے کم ملنے چاہیے جو پرماننٹ رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور میں اس طبقے میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لبرل طبقے میں جانتا ہوں کہ جس طرح سے یہ بچیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جنہیں گھروں میں پرماننٹ رہ کے کام کرتی ہیں. یہ منیمم ویج پاکستان میں 19,870 روپے. یہ پوچھ لیں ان سے، یہ جو عورتوں کے حقوق دلوانے ہیں، تمہارے گھر میں ایک بچی ہے جس کو کام نہیں کرنا چاہیے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا، تم ایکوالٹی چاہتی ہو کہ جہاں تمہارے بچے بیکن ہاؤس یا LGS میں جاتے ہیں تو یہ بھی وہاں پہ جایا کریں. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. لیکن چلو تم نے اسے کام پہ رکھا ہے تو کام کے پیسے پورے دے دیا کرو کم سے کم. اور وہ جو آورلی کام کر رہی ہے میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ہے، کام کریں نہ کریں، جب وہیں اپنا آپ آورلی طے کر لیا وہ ایک اور بات ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو گھروں میں پرماننٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. Nobody speaks for them، اس لیے کہ وہاں پہ ہم خود چونکہ ظالم ہیں اس لیے ہم اس کی کیوں بات کریں. ہاں مجھے پورا پاکستان چاہیے جہاں پہ میں آزادی سے گھوموں پھروں، بوائے فرینڈ ہو، گرل فرینڈ ہو، شراب بھی ہو، سارا کچھ ہو. اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں مظلوم ہوں. I mean this is these type of arguments اصل میں ایسی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو اسی طرح کا رویہ ہی ان کو مار دیا کرتا ہے. باہر سے کسی کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ. اچھا حمزہ نے کل بھی ایک صاحب نے کامنٹ کیا تھا کہ میاں والی میں جو واقعہ ہوا اس پہ نظر ثانی کریں. well I don't think نظر ثانی is the right choice of word here because it's not something we control. مجھے ابھی بھی اس واقعے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے سو I'm very very sorry اگر میں کوئی چیز غلط کہنے لگا ہوں. میں صرف جو unverified انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ کچھ دن کی ایک بچی تھی ایک آدمی کی، اس نے اسے قتل کر دیا اس لیے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہو. no based on this and if this is correct جتنے لاؤڈ طریقے سے میں اس کو کنڈیم کر سکتا ہوں میں کروں گا. میں کل بھی میں نے بات اپنے سوشل میڈیا پہ کہی تھی کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں. جس دن میرے رب نے مجھے بیٹی دی تھی مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ میری زندگی میں کمی کیا تھی. I just didn't know what I didn't know. اس دن پتہ چلا کہ یہ بھی ایک نعمت اس طرح کی ہوتی ہے. سنی تھی صاحب حال میں اس دن ہوا. اور ایک انسان کس طرح سے اپنی بچی کی جان لے سکتا ہے. ہاؤ جو اس مذہب کو ماننے والا ہو. آئی پرزیوم کہ وہ آدمی مسلمان تھا، مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن اگر مسلمان تھا تو جس مذہب نے زندہ درگور ہوتی بچیوں کو زندگی ان کو دی، اس جہنم سے نکالا، اس کا فالوور ہو کے اس طرح کی ایک کبھی حرکت کرنا، آئی مین آج سزائے موت. اس کے علاوہ پھر لبرل پھر دوسری طرف نہ کھڑے ہو جائے کہ نہیں یہ ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں، پھر سزائے موت ہی ہونی چاہیے.
डॉक्टर साहिबा? इसमें ना एक जो बात और भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो डिफिकल्ट हमारे सामने न्यूज़ आती है ना, तो इंसान को बहुत वाकई फ्रस्ट्रेट कर देती है, बहुत दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। इंसान कहता है हम क्या करें। तो एक मुसलमान के लिए ना यही जिंदगी हतमी जिंदगी नहीं है। यानी कुछ फैसले ऐसे होंगे, हो सकता है कि इस दुनिया में हम कुछ ना कर सकें, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा। जैसे कुरान मजीद में हमें वजाहत से पता चलता है कि वो वक्त जब बड़ा मुश्किल होगा, क़यामत का होगा, लोग अपने नामा माल के लिए परेशान होंगे, बहुत सारे रिग्रेट्स के साथ होंगे। उस वक्त जी, उस जी। बच्ची से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस किस सजा जुर्म के में? तौर पे जो है, किस जुर्म में तुम्हें वो कर दिया गया। यानी वो जो आयात आप पढ़ते हैं तो इंसान ना ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के। तो एब्सोल्युटली। हमें तो ना बहुत इस कैफियत के साथ आगे बढ़ना होता है कि हुँ, हर चीज का फैसला हमने नहीं करना, हर हुँ, चीज को हमने घसीट के कोर्ट में नहीं लेके जाना। यस, हुँ, वी हैव टू रेज आवर वॉइस इन द हुँ, राइट वे, इन द जहां जहां हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे फैसला, जहां दुनिया में फैसला नहीं हुआ, तो वो अदालत तो है ना, वो हुँ, अल्लाह रब जो हमारा है वो देख रहा है, और वो बिल्कुल। दुनिया और आखिरत के लिए दोनों के लिए फैसले करेगा। हुँ, तो यहाँ पे दैट्स फिर वही वेरी ट्रू। बात आ जाती है कि टेकिंग द राइट पाथ ये बहुत हुँ, जरूरी है, टेकिंग द राइट डायरेक्शन। तो मुझे जब भी कोई पूछता है आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं होती, इसलिए कि मेरा बड़ा ये कामिल यकीन है कि अगर कोई ज्यादती करेगा और दुनिया में अगर उसको इंसाफ ना भी मिला, आखिरत में जरूर मिलेगा। हुँ, बल्कि ऐसे बिल्कुल तरीके से एब्सोल्युटली। मिलेगा कि वो शख्स जो है वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, वहां पे उसके हुँ, लिए कोई झूठी गवाहियां नहीं आएंगी, कोई उसको जी, जी, बचाने वाला नहीं आएगा, कोई उसके जी। लिए स्टैंड नहीं लेगा। हुँ, एब्सोल्युटली दैट्स वेरी, वेरी ट्रू। अच्छा फैज़ान